السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آئے دن کچھ ایسی ویڈیو یا تصویریں ہم دیکھتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے 10 آدمیوں کو سینڈ کرو۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ عمر نے کمپیوٹر بند کیا اور دادا جان کے کمرے میں آ گیا اور دادا جان کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور اپنی اینک اتار کر کتاب کے اوپر رکھ دی۔ عمر، بیٹا کیا بات ہے، آج تم بہت اداس لگ رہے ہو؟ اور دادا جان نے عمر سے پوچھا۔ دادا جان، میرے دوست شہریار کو تو آپ جانتے ہیں، وہ اکثر ہمارے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ جی بیٹا، میں اسے جانتا ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ عمر نے دادا جان کو بتایا کہ ابھی اس کے دوست شہریار نے فیس بک پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ غیر مسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اس تصویر کو گستاخی کرنے والے پر لعنت بھیج کر شیئر کریں۔ میں نے فوراً کمپیوٹر بند کیا اور آپ کے پاس آیا تاکہ آپ سے اس بارے میں رہنمائی لے سکوں۔ عمر کی بات سن کر دادا جان پریشان ہو گئے اور عمر کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا کسی پر لعنت بھیجنے سے کیا فائدہ؟ دادا جان، یہی بات تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، عمر نے کہا۔ دادا جان نے عمر سے کہا کہ اس طرح کی تصویریں، خاکے یا ویڈیو شیئر کر کے ہم خود اپنے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دادا جان عمر نے سوال کیا۔ دادا جان عمر کو بتانے لگے کہ کفار قریش نے بہت سے گالیاں بڑے اشعار لکھے جن میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ اشعار ہم تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ وہ شاعر کو یاد کیا اور نہ ہی آپس میں شیئر کیے۔ اس طرح وہ اشعار خود ہی فنا ہو گئے۔ آج کل غیر مسلم یوں کرتے ہیں کہ گستاخانہ خاکہ یا تصویر بنا کر اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ لکھنے والے پر لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں۔ ہم مسلمان لعنت بھیجنے کے چکر میں اسے شروع کرتے ہوئے کہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے گستاخانہ خاکہ یا تصویریں یا پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں۔ عمر جو غور سے دادا جان کی باتیں سن رہا تھا بولا کہ دادا جان، پھر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دادا جان بولے، بیٹا جب بھی کوئی گستاخانہ خاکہ یا تصویر یا کوئی ویڈیو آپ تک پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے اسے بغیر دیکھے یا کسی کو شیئر کیے ڈیلیٹ کر دیں اور اس آئی ڈی کو فوراً رپورٹ کر دیں۔ میں تمہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے غلام خلیفہ وقت کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ دربار لگا ہوا تھا، خلیفہ وقت سلطنت کے کاموں میں مصروف تھا کہ اتنے میں ان کا وزیر دربار میں داخل ہوا اور وزیر اعظم نے خلیفہ کو بتایا کہ فرانسیسی اخبار میں آیا ہے کہ ایک شخص نے ڈرامہ لکھا ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ آج رات پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ میں یہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا۔ اتنا کہہ کر وزیر اعظم خاموش ہو گیا۔ یہ سنتے ہی خلیفہ وقت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں گے؟ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں تلوار اٹھاؤں گا یہاں تک کہ اپنی جان اپنے آقا پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ میں ان لوگوں کو برباد کر دوں گا، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ یہ آگ اور تباہی ہر اس شخص دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے گا۔ خلیفہ وقت نے غصے سے کہا، ہم ان سے جنگ کریں گے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ابھی اسی وقت فرانسیسی سفیر کو حاضر کرو۔ خلیفہ نے وزیر اعظم کو حکم دیا۔
जो हुक्म मेरे आका कहते हुए वज़ीर आज़म दरबार से चला गया। जैसे ही फ्रांसीसी सफ़ीर दरबार में हाजिर हुआ तो खलीफा ने कहा, सफ़ीर साहब, हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से इनसे मोहब्बत करने वाले इन पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं और मुझे भी कोई दर्द नहीं है। मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करता हूँ। हमने सुना है कि आपने एक थिएटर ड्रामा बनाया है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर मबनी है। मैं बादशाह हूँ बल्कान का, इराक़ का, शाम का, लबनान का और हिजाज का और कुकाज का, एजेंसी और दारुल हुकूमत का। मैं खलीफा इस्लाम हूँ। अगर तुमने इस ड्रामे को ना रोका तो मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। और गुस्से से वो अखबार सफ़ीर की तरफ उछाल दी। खलीफा वक्त ने अपने वज़ीर आज़म से कहा, ए पाशा, लिखो, फ्रांसीसियों की इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हद से तजवीज़ कर चुकी हैं। हम फिर भी पास अदब रखे हुए हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। अब हम खिलाफत का परचम बुलंद करेंगे और फ्रांसीसियों से एक हतमा जंग करेंगे। यह हुक्म है खलीफा का। अब हम इनसे इनकी ज़ुबान में बात करेंगे। फ्रांसीसी सफ़ीर ने फ़ौरन अपनी हुकूमत को खलीफा के वक्त के गुस्से और हुक्म से आगाह किया तो वो थिएटर ड्रामा मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने दरबार में दाखिल होकर खलीफा वक्त को खुशखबरी सुनाई कि जनाब, फ्रांसीसियों ने इस थिएटर ड्रामे को हटा दिया है। खलीफा ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। साथ ही वज़ीर आज़म ने वो तमाम पैगामात खलीफा को पढ़कर सुनाए जिनमें पूरे आलम इस्लाम से खलीफा इस्लाम का शुक्रिया अदा किया गया था। उमर, जो दादा जान की बातें पढ़े गौर से सुन रहा था, कहने लगा, दादा जान, इस खलीफा वक्त का नाम क्या था? दादा जान ने उमर को बताया कि वो आलम इस्लाम के अजीम खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद थे। उनके इस अक़दाम से गैर मुस्लिम लोग भी सड़कों पर निकले थे कि हम मुसलमानों के रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम मुसलमान गैर मुस्लिमों की साजिश का शिकार हो गए हैं और ख़ुद ही अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनजाने में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। उमर की समझ में अब ये बात आ चुकी थी कि किसी तस्वीर खाके या वीडियो को इसके बनाने वाले पर लानत भेजकर शेयर करके हम खुद दुनिया भर में अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहे हैं। वो एक नए अज़्म के साथ उठा, क्योंकि इसे अपने सब दोस्तों को बताना था कि हम अब इस साजिश को शिकार नहीं होंगे। हम भी खलीफा सलाम की तरह अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।